بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ترجمہ: تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا. پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے غلط کرتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ماعون ترجمہ تلاوت کیا ہے. یہ سورہ مکی ہے، لیکن اس کی جو آگے کی جو سورہ ہے، جو آیتیں ہیں، اس میں بتایا جا رہا ہے پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. یہ منافقوں کی علامتیں ہیں. تو یہ سورہ مکی ہے، لیکن مکہ میں منافق تو تھے نہیں اور ان کی علامت بھی نہیں تھی. نماز جو مسلمان تھے ان کی ایسی نماز بھی نہیں تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آگے کی آیتیں مدنی ہیں. اور اس میں پہلی آیت بتایا جا رہا ہے: تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. تم نے دیکھا، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے. یہ قریش کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. قریش جو ہے کافر لوگ آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتے تھے. پھر آگے بتایا جا رہا ہے وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اور یہ بھی جو ہے کفار لوگ کی نشانی تھی. اس میں جو ابو جہل کا ایک واقعہ بھی ہے کہ جو ہے ابو جہل کا ایک یتیم بچہ جاتا ہے اپنا مال مانگنے کے، تو ابو جہل اس کو دھکا دے دیتا ہے. پھر اس کے بعد جو اور بھی جو وہاں پر جو قریش لوگ رہتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اس لڑکے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا جائے. تو وہ آئیں گے تو ابو جہل سے پھر کچھ بات بڑھے گی تو جھگڑا ہوگا. تو اس لیے اس لڑکے کو بھیجتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ساری بات پتہ چلتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. تو ابو جہل سے مال مانگتے ہیں تو ابو جہل لا کے دے دیتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم بچے جب چلے آتے ہیں دونوں، تو پھر جو قریش رہتے ہیں وہ آ کے پوچھتے ہیں کہ تم نے بھی تو ایمان نہیں لایا ابو جہل؟ تو کہا نہیں، میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے ان کے دونوں کاندھے پر نیزے دیکھے. اگر میں منع کرتا تو وہ میرے بھگ جاتے، تو اسی لیے میں نے ان کو دے دیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریش جو وہاں کے کافر تھے تو ان کی بھی یہ علامت تھی کہ یتیم کو دھکے دیتے تھے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتے. مسکین کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے، اور جو دوسرا دیتا تھا تو اس کو بھی جو ہے یہ نہیں کہ اکساتے تھے کہ جو دینا تھا اس کو منع کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ جاؤ چھو دے دو، یہ سب نہیں، منع کرتے ڈائریکٹ، اور خود بھی نہیں دیتے، دوسروں کو منع کرتے تھے. پھر آگے منافقوں کی علامت بتائی جا رہی ہے: پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں. یہ منافقوں کی علامتیں ہیں کہ مدینہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو وہاں پر جب دعوت دیے تھے تو کچھ تو ظاہری ایمان لے آئے تھے منافق لوگ، لیکن باطلی کچھ اور تھا. تو اس لیے پھر وہ نماز میں اپنی غفلت برتتے تھے. اور حدیث میں جو صحابہ کے نزدیک اگر کوئی شخص جو ہے فجر اور عشاء کی نماز نہیں پڑھنا آتا تھا تو اس کے بارے میں برا گمان کرتے تھے، کیونکہ منافق فجر اور عشاء کی نماز یہ دونوں نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت اندھیرے کا ماحول رہتا تھا اور پتہ نہیں چلتا تھا کون آیا کون نہیں آیا. اور پھر آگے بتا جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھاوے کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، صرف دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. تھوڑی سی چیزیں اگر کسی سے کچھ مانگ لے، کوئی موبائل پین مانگ لے تو اس کو بھی نہیں دیں گے. کوئی چیز مانگ لے، ذرا سی مانگ لے تو اس کو بھی نہیں، گریز کرتے تھے، دینے کا ہی نہیں. تو اس میں جو شروعات کی آیتوں میں قریش کی علامتیں بتائی کفار کی
اور پھر جو ہے باقی کی آیتیں منافقین کے بارے میں بتائی گئی. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سورے میں اور غور و فکر کرنے کی توفیق دے، اور غور و فکر پڑھنے سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور ان سب باتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے.